بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ تو اس کے بعد ہم قبروں سے متعلق جو کچھ اور مزید معلومات تھی، اور قبروں کو جو ہے اس میں مبتلا ہو کر کے لوگ اپنے شرک میں، کفر میں، بدعت میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس سے متعلق کچھ اور بھی معلومات ابھی باقی تھی، تو اس کو ہم ابھی آج کے سبق میں بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبریں زمین کے برابر رکھی جائے، بہت بلند و بالا نہ بنائی جائے، یا جہاں کہیں بلند و بالا قبریں ہوں انہیں زمین کے برابر کر دیا جائے، جیسا کہ مسلم نے یہ روایت کیا ہے کہ قال لی علی بن ابی طالب ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع لنا صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتها۔ ترجمہ: مجھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے نہ بھیجوں ایسے کام پر جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ تو نہ چھوڑے کوئی مورتی، تصویر یا ڈھانچہ مگر اسے زمین بوس کر دینا، یعنی اسے توڑ پھوڑ کر برابر کر دینا، اور ایسے ہی بلند والا قبر کو زمین کے برابر کر دینا۔ اس کے بعد کہ ایک اور حدیث ہے، ترجمہ: ہم فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ زمین روم میں دوس کے مقام پر تھے۔ یعنی یہ روایت اوپر سے آ رہی ہے کہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت ثمامہ بن شقیق سے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ سرزمین روم میں دوس کے مقام پر تھے۔ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا تو فضالہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کی قبر برابر ہموار کر دی جائے، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ قبریں ہموار برابر کر دی جائیں، مگر یہ قبروں کے پجاری ان دونوں حدیثوں کی سراسر مخالفت کرتے ہیں، اور انہیں گھر کے مانند زمین سے بالکل کافی بلند بالا بناتے ہیں اور اس پر قبے تعمیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آپ نے آگے فرمایا، دیکھو تو صحیح کہ جو کچھ قبروں سے متعلق جیسا کہ الگ ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز مشروع کیا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منہیات وارد ہوئی ہیں، ان قبوریوں نے جو کچھ اپنی مرضی سے جائز اور مشروع کر رکھا ہے اور قبروں کے اوپر کرتے ہیں، ان دونوں طریقوں سے کتنا عظیم فرق اور تباین و تناقض ہے۔ یعنی ایک دم الٹا ہی چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جس طرح سے دیا تھا کہ قبروں کو بلند نہ کرو، آج جو ہے لوگ قبروں کو بلند کرتے ہیں۔ یہی بتانے کے بعد تباین و تناقض ایک دم الٹا، ایک دم اگینسٹ، ایک دم ورودھ۔ فرماتے ہیں انسان قاصر اور عاجز ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر سے پڑھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان قبوریوں نے ایسے گھناؤنے اور مشرکانہ اعمال میں مفاسد اور برائی سے اسے شمار کرنے اور بیان کرنے سے انسان اور حقیقت یہ ہے کہ ان قبوریوں کے ایسے گھناؤنے اور مشرکانہ اعمال و مفاسد اور برائیاں
اتنے ہیں کہ ان کو شمار کرنے اور بیان کرنے سے انسان قاصر اور عاجز ہے۔ پھر ان مفاسد کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ انہی مفاسد میں سے یہ چیز بھی ہے کہ قبروں کی زیارت کے وقت جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز و مشروع کیا ہے وہ در حقیقت آخرت کو یاد دلاتی ہے، آخرت کو یاد دلاتے ہیں، اور صاحب قبر کے لیے جن کی زیارت کی جاتی ہے ان کے حق میں دعائے خیر و مغفرت، دعائے خیر و مغفرت، اس پر رحم و کرم، اس کی بخشش اور مغفرت، نیز اس کے لیے عافیت و سکون کی دعا کر کے اس پر ایک عظیم احسان ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے زائر یعنی زیارت کرنے والا اپنے اور میت کے لیے احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی لیکن ان مشرکوں نے معاملہ کو یعنی حکم نبی کو بالکل الٹا کر دیا اور دین کو اس کے مخالف جہت کی طرف موڑ دیا، اور قبروں کی زیارت کا مقصد انہوں نے میت کے ساتھ شرک کرنا، انہیں پکارنا، انہیں وسیلہ ٹھہرانا، فریاد رسی کرنا، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ان سے سوال کرنا، ان سے خیرات اور برکات کا نزول چاہنا، اور اپنے دشمنوں کے اوپر ان سے نصرت اور کامیابی کا سوال کرنا وغیرہ ٹھہرا لیا۔ اس طرح سے وہ اپنے نفسوں پر اور میت کے حق میں برائی کرنے والے ہو گئے، اس طرح سے وہ اپنے نفسوں پر اور میت کے حق میں برائی کرنے والے ہو گئے۔ اور اگر یہ چیز بفرض محال نہ بھی ہو تو پھر یہ اس عظیم برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں میت کے لیے دعا کرنے، ان پر رحم الہی کرنے اور ان کے لیے بخشش و مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے مشروع کر رکھی تھی، محروم ہو گئے۔ تو یہ تھا کہ قبروں پہ اگر ہم جائیں تو ہم انہیں سلام کریں، ان کے لیے دعا و مغفرت کریں، لیکن آج الٹا ہو گیا کہ ہم اپنے لیے ان سے مانگنے لگے بہت سے بھائی لوگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہے شرک اکبر ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی صاحب قبر سے مانگا جائے اور اس سے فریاد رسی کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں اس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ مزارات پر نظریں اور قربات کا چڑھانا یعنی جانوروں کا ذبح کرنا وغیرہ شرک اکبر ہے، اور اس کا سبب در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کی صراحتاً خلاف ورزی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں سے متعلق دی ہے کہ قبروں کو انہی حالتوں میں ہونا واجب اور ضروری ہے، یعنی ان پر قبے وغیرہ نہ تعمیر کیے جائیں اور نہ ہی انہیں پختہ بنایا جائے اور نہ ہی اس پر مسجدیں اور زائرین کے لیے آرام گاہیں تعمیر کی جائے، کیونکہ جب ان پر قبے بنا دیے گئے اور ان کو مزارات کی شکل دے دی گئی اور ان کے ارد گرد مسجد تعمیر کی ہو گئی تو جاہل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان مزارات اور قبوں کے نیچے دفنائے گئے ہیں وہ در حقیقت نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور جو شخص ان سے مدد چاہے اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جو ان کا سہارا پکڑے وہ اپنی بے بسی ظاہر کرے اور اپنی بے بسی ظاہر کرے ان کی تمام ضرورتیں بھی پوری کر دیتے ہیں۔ پھر اسی گمان اور یقین کے ساتھ وہ قبروں والوں پر نظریں اور قرابتیں پیش کرتے ہیں، اور اس طرح وہ بت اور دیوتا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پوجا اور عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیگر قبروں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھوڑ کر دیگر قبروں کے سلسلے میں ایسی چیزیں ضرور واقع ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھوڑ کر دیگر قبروں کے سلسلے میں ایسی چیزیں ضرور واقع ہوں گی، اور العیاذ باللہ یہ چیزیں اکثر مسلم ممالک میں واقع ہو گئی، مگر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ان تمام مشرکانہ رسوم سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بعض جاہل اور خرافیوں کی جانب سے مسجد شریف کے اندر کچھ مخالفت اور خلاف شرع چیزیں واقع ہوتی رہتی ہے، الیاذ باللہ، لیکن یہ خرافی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد شریف میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر میں ہے، جو چاروں طرف سے مستحکم دیواروں سے گھری ہوئی ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ نونیہ میں وضاحت فرما دی ہے، اپنے قصیدہ نونیہ میں وضاحت فرما دی ہے۔ فاستجاب رب العالمین دعاؤہ وأحاطه بثلاثة الجدران فاستجاب رب العالمین دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران۔ ترجمہ، رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور 3 جانب کی دیواروں سے آپ کو گھیر دیا گیا، آپ کی قبر کو جو ہے دیواروں سے 3 جانب کی دیواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو گھیر دیا گیا۔ تو قبر اور زیارت قبر سے متعلق یہ باتیں آج کے سبق کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم نفاق کی بحث میں چل رہے تھے، لیکن اس میں یہ قبر کی بحث بھی چلی آئی، تو اب جو ہے ہم اسی پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم بدعت سے متعلق جو سبق ہے اس کو ہم شروع کریں گے آگے چل کے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک و بدعت، نفاق اور تمام جاہلانہ رسوم رواج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔